عالمگیر کا انصاف خلاصہ حوالہ سبق عالمگیر کا انصاف علامہ شبلی نعمانی کی تحریر سوانح عمری اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر سے ماخوذ ہے۔ علامہ شبلی نعمانی 1857 میں پرگنہ کے قصبے بندول میں پیدا ہوئے، مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ 1998 میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ شبلی نعمانی کی شخصیت کی تعمیر میں سر سید احمد خان کا بڑا کردار ہے۔ 1914 میں دارالخلافہ اعظم گڑھ میں قائم کیا۔ 1914 کو وفات پائی۔ ان کی سیرت النبی کی باقی جلدیں ان کے شاگرد سلیمان ندوی نے پوری کیں۔ خلاصہ مغلیہ دور حکومت میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا عدل و انصاف دور دور تک مشہور تھا۔ بادشاہ نے شاہی شان و شوکت کی بجائے رعایا کی خدمت اور انصاف کی فراہمی میں آسانیاں پہنچانے میں ہمہ وقت رعایا کی خدمت اور انصاف کی فراہمی میں آسانیاں پہنچانے میں ہمہ تن مصروف رہا۔ چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، دوست ہو یا دشمن، غیر ہو یا اپنا، سب کو یکساں انصاف مہیا کرتا تھا۔ وہ بڑھاپے میں بھی 78 برس کی عمر میں بھی خوش باشی کے ساتھ بغیر چشمے کے سب انصاف مانگنے والوں کی عرضیاں پڑھ کر اپنے ہاتھ سے دستخط کرتا اور ان کی داد رسی کرتا۔ عالمگیر دن میں کئی بار دربار لگاتا۔ اس کے بیٹے کام بخش کے دوست کوکو پر جب قتل کا الزام لگا تو بیٹے نے دوست کی حمایت کی تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھی قید کروا دیا۔ 1957 میں حسن ابدال کے سفر میں عالمگیر نے ایک باغ میں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں ایک بڑھیا کا مکان تھا جس میں باغ سے پانی آتا تھا۔ سرکاری آدمیوں نے پانی روک دیا۔ بڑھیا کی پنچکی بند ہو گئی۔ جب عالمگیر کو پتہ چلا تو فوراً پانی کھلوا دیا، 500 اشرفیاں بھیجی اور معذرت کی۔ بڑھیا کی 2 غیر شادی شدہ بیٹیوں کے لیے محل کی بیگمات اور شہزادوں نے حرم میں بلا کر روپے اور اشرفیوں سے دل کھول کر مدد کی۔ غرض عالمگیر بادشاہ کے دربار میں سب کو انصاف مل جاتا کیونکہ وہ بہت توجہ سے سن کر فیصلہ کرتا تھا۔